بے شک وہ لوگ جو لائے ہیں بہت بڑا طوفان تمہیں میں سے ایک جماعت ہے۔ تم اس بہتان کو اپنے لیے برا مت سمجھو، بلکہ یہ تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ ہر آدمی کے لیے ان میں سے وہی کچھ گناہ ہوگا جو اس نے کمایا ہے، اور وہ شخص جس نے اس کے بڑے حصے کی سرپرستی کی ان میں سے اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات، تم نے جب اس بات کو سنا کیوں گمان نہ کیا مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے جی میں بھلائی کا، اور انہوں نے کہا ھذا افک مبین، یہ بہت بڑا کھلم کھلا بہتان ہے۔ لولا جاءوا علیہ، کیوں نہیں وہ اس پر 4 گواہ لائے؟ بس جب وہ گواہ نہ لائے تو وہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ ان آیات کا شان نزول کل آپ حضرات نے سن لیا، اب ان کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں میں سے ایک جماعت تھی جو بہت بڑا بہتان لائی۔ اسبا کا اطلاق کم از کم 10 سے 20 تک ہوتا ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں جب دیکھتے ہیں تو 4 شخصوں کے نام نمایاں ہیں۔ ایک عبداللہ بن ابی منافق کا، اور 3 جو ساتھ میں مومن مرد اور ایک عورت شامل ہو گئی تھی، یعنی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ظاہر بات ہے یہ عبداللہ بن ابی منافق، یہ تو رئیس المنافقین، بڑا منافق تھا، تو اس کے ساتھ بھی بہت سارے منافق یقیناً شامل ہو چکے ہوں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسبا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ تم ہی میں سے ایک جماعت تھی۔ اب یہ منافق تھے، منافق تو مسلمان نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ہی میں سے، یعنی صحابہ کے ساتھ ان کو بھی شامل کیا۔ وجہ یہ تھی کہ اسلام ظاہر کا مکلف ہے، ظاہر میں یہ حضرات جو منافقین تھے، پکے منافق تھے، یہ بھی چونکہ صحابہ کرام کے ساتھ ہی رہتے تھے، سارے معاملات ان کے ساتھ کرتے تھے، اللہ کے نبی کے پیچھے ہی نمازیں پڑھتے تھے، آپ کے درس و تدریس سنتے تھے، سارے معاملات ایسے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے شمار کیا، کیونکہ یہ ہے منافق تھے اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ تو فرمایا کہ تمہیں میں سے ایک جماعت نے ایسا معاملہ یہ کیا ہے، اب تم اس کو اپنی ذات کے لیے برا مت سمجھو۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کو برا نہ سمجھو، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ پورا 1 مہینے کا سکون برباد ہوا اسی واقعے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا پریشانیاں آئیں، پھر ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کو اپنے حق میں برا مت سمجھو۔ یاد رکھیں اللہ کا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے نا دنیا میں، اس میں اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اب بظاہر یہ معاملہ بہت بڑا لگ رہا ہے، بہت واقعتاً تھا بھی، اور کتنی بڑی پریشانی کا باعث ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہت زیادہ بہتر ہے۔ بہتر کس وجہ سے کہ جنہوں نے جو کرتوتیں کی وہ تو ان کو ان کا صلہ ملے گا، بدلہ ملے گا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو ذلیل کریں گے اور آخرت میں بھی۔ لیکن تم پر یہ بہتان لگا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے کیا عظمت اور شان تمہیں عطا فرمائی کہ رہتی دنیا تک تمہارا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اللہ نے اس کی پاک دامنی کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ یہ وہ اعزاز اور اللہ تعالیٰ نے مراتب عطا کیے کہ جس کی کوئی حد نہیں، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ یاد رکھیں کوئی بھی پریشانی مومن کو آ جائے تو زیادہ واویلا کرنے کی ضرورت نہیں، شاید اسی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہتری رکھی، اور یقیناً ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ پریشانی جب آتی ہے پہاڑ کی طرح ہوتی ہے ہمارے سامنے، جب چند دن گزر جاتے ہیں ہمیں سکون مل جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ جو بندہ بھی صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہی کی وجہ سے ان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ یاد رکھیں بس اوقات عبادتوں کے ذریعے، ذکر کے ذریعے بندے کو وہ مراتب نہیں ملتے جو ان پریشانیوں پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو جاتے ہیں۔ بندہ بس اوقات عبادتوں پر عبادتیں کر کے، ریاضتیں کر کے اور نیک کام کر کے ان مراتب تک نہیں پہنچ سکتا جن مراتب پر اللہ تعالیٰ تھوڑی سی مصیبت بھیجتے ہیں، یہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندیوں پر لے جاتے ہیں۔ اس لیے اگر ایسا معاملہ ہو بھی جائے زندگی میں اور آتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی رہتی ہے، بس مومنوں کو حکم یہ ہے کہ اس پر صبر کریں۔ شاید یہی ہمارا صبر کرنا ہمارے لیے بہتر ہو، کیونکہ اس میں حکمت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ اب یہ جو واقعہ ہے اس میں ایک یہ جو سفر تھا
جو 5 ہجری کو پیش آیا، یہ غزوہ بنی مستلق۔ اس سفر کے دوران ایک اور واقعہ بھی پیش آیا جس کو محدثین نے نقل کیا ہے کہ جب یہ حضرات جا رہے تھے غزوہ کے لیے تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار وہاں گم ہو گیا۔ چونکہ ابھی عمر کم تھی، ان کی بھی اتنی حفاظت نہیں کر پاتی تھی، اور یہ ہار حضرت اسماء بنت ابو بکر اپنی بہن سے لے کر آئی تھی، بڑا قیمتی ہار تھا موتیوں کا۔ اب یہ ہار گم ہو گیا، ایک جگہ پڑا، ابھی قافلہ جا رہا تھا۔ اب صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے، بہت تلاش کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلاش کیا، تھک ہار کر بیٹھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پہ سر مبارک رکھا اور وہیں آنکھ لگی، نیند آ گئی۔ ادھر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے یہ پریشانی ہمیں دیکھنی پڑ رہی ہے، ابھی نماز کا وقت ہو گیا، ہمارے پاس پانی موجود نہیں ہے، کیسے نماز پڑھیں گے، کیسے وضو کریں گے ہم، کتنی بڑی پریشانی کا باعث تمہاری بیٹی بنی ہے۔ یہ تانے دیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ بھی بڑے پریشان تھے کہ میری بچی کی وجہ سے یہ سارا قافلہ رکا ہوا ہے، اب سب کے پاس پانی نہیں ہے، کیسے یہ نظام ہوگا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میرے باپ ابو بکر میرے پاس ہے، اللہ کے نبی سوئے ہوئے ہیں، تو میرے پیٹ میں آ کر انہوں نے بڑے زور سے ہاتھ مارا کہ مجھے اتنی زیادہ تکلیف ہوئی جیسے میری جان نکل جائے گی، لیکن میں نے حرکت نہیں کی، اس کو برداشت کیا کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے میری اس حرکت کی وجہ سے۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آیات تیمم نازل فرمائی، یعنی اللہ نے تیمم کا حکم پہلے نہیں تھا، پہلے یہی تھا کہ وضو کرنا ہے۔ اللہ نے اس واقعے کی وجہ، اب دیکھیں بظاہر لوگ اس کو برا سمجھ رہے ہیں کہ تمہاری بیٹی کی وجہ سے ایسا معاملہ ہو گیا، بظاہر ایسے نظر آ رہا ہے کہ اتنے لوگ پانی سے محروم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی وجہ سے، اس گھرانے کی وجہ سے، اس برکت کی وجہ سے تیمم کو نازل فرما، اس امت کو تیمم جیسی بڑی نعمت سے نوازا کہ اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے تم وضو کر سکتے ہو۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے یہ مسلمانوں کو سہولت عطا فرمائی۔ پھر وہی لوگ کہنے لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تمہاری بیٹی کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ واقعات ایسے ہوتے ہیں، بسا اوقات ہمیں بہت پریشان کر دیتے ہیں اور ہم بہت پریشان ہو جاتے، واویلا بھی کرتے ہیں، بس ان میں صبر کریں، اللہ تعالیٰ اس صبر کی وجہ سے انہی میں خیال رکھ دیتے ہیں۔ جو لوگ تنگ کرتے ہیں ان کو تو ان کا جو صلہ ہے ضرور ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بلندیوں پر لے جائیں گے، یہ اللہ کا عام ذات ہے۔ کوئی بھی واقعات انبیاء کی سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیں، کیسے ان کے حالات اور کیسے بھائیوں نے ظلم کیے، سب کچھ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کے بدلے میں ان کو مزید ترقیوں سے نوازا، اور ایک وقت وہ آیا کہ یہی بھائی پھر سوالی بن کر یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے۔ تو جو بندہ بھی صبر کرتا ہے ایسے واقعات پر، اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کو اپنے حق میں برا مت سمجھو، بلکہ یہ تو تمہارے لیے بہت ہی زیادہ بہتر ہے، اور جس آدمی نے جو حصہ اس میں ڈالا ہے برائی کا اس کو اتنا ہی گناہ ملے گا، جس نے بڑا حصہ ڈالا اس کو بڑا گناہ ملے گا۔ آگے فرمایا والذی تولی کبرہ، جس نے اس کے بڑے حصے کی سرپرستی کی، اس سے مراد عبداللہ بن ابی منافق ہے، یہی پیش تھا، اسی نے ہر طرف وویلا مچایا، شور مچایا، اور ہر طرف اس مسئلے کو بہت زیادہ اچھالا، اور فرمایا کہ اس کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ رب العزت نے تیار کر کے رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومنین کو ذرا تنبیہ کیا کہ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات، اے مومنو تم نے جب یہ معاملہ سنا تھا کیوں اچھائی کا گمان نہیں کیا اس گھرانے کے بارے میں، کیوں تمہارے دل کے اندر یہ خلجان آ گیا، اور یہ تمہارے دل کے اندر بھی باتیں آئی کہ شاید ایسا معاملہ ہو۔ تمہیں تو چاہیے یہ تھا کہ جیسے ہی سنا تھا فوراً پکار اٹھتے کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے، یہ گھرانہ ایسا نہیں کر سکتا، تم نے ایسا کیوں نہیں کہہ دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کی بیوی نے جب اس واقعے کے بارے میں بات چیت کی تو فرمانے لگے مجھے ایک بات بتاؤ، تم میری بیوی ہو، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو میزبان رسول وہ کہہ رہے ہیں تم میری بیوی ہو، کیا تم ایسی حرکت کر سکتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو فرمایا کہ میری بیوی ابو ایوب انصاری کی بیوی ایسا سوچ نہیں سکتی تو جو اللہ کے نبی کی بیوی ہے، اور جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے وہ ایسے کیسا سوچ سکتی ہے؟ یہ سب بکواسات ان لوگوں کی، یہ باتیں ہیں، بہتان ہے، کبھی بھی اس کا حصہ نہ بننا۔ اور جو دوسرے آدمی تھے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ساتھ ملوث کیا تھا ان لوگوں نے، وہ بھی اتنے شریف انسان تھے، بہت کم گو انسان تھے، اور مسکین الطبع، بہت مٹے ہوئے انسان تھے۔ ان سے کسی نے ان باتوں کا تذکرہ کیا، کہنے لگے یار کیا ہو گیا؟
میں نے تو زمانے جاہلیت میں بھی کسی عورت کے چہرے سے پردہ نہیں ہٹایا، تو اب مسلمان ہونے کے بعد میں یہ کام کروں گا؟ یہ کیسے تم نے خیال کر لیا میرے بارے میں؟ تو یاد رکھیں، جب مومنوں کے بارے میں جن کی نیکی سے آپ واقف ہیں، ان کے بارے میں ایسی بات چیز سامنے آ جائے، کبھی بھی اس کا حصہ نہ بنے، کبھی بھی ذہن میں ایسے برے خیالات نہ پالیں، کیونکہ یہ جو گمان ہے، برے گمان، یہ آدمی کو بسا اوقات بہت دور تک لے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی کا فرمان ہے، مومنوں کے بارے میں خیر کا گمان کرو، اچھائی کا گمان کرو، جب تک 4 گواہ تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے اس وقت تک اپنی زبان سے بات مت نکالو، وگرنہ یہ بات بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آدمی کی زبان سے نکلنے والی بات بسا اوقات اس کو جہنم کے گڑھے میں پھینک دیتی ہے۔ تو یہ کبھی نہ سمجھے کہ جو بولے کہ کون پوچھنے والا ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جس کی گرفت ہے ہر معاملے پر، ہر بات ہماری لکھی جا رہی ہے، کیا کچھ ہم بول رہے ہیں۔ اس لیے یہ بولنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ یہ بات کہیں کسی کی زندگی کو تار تو نہیں کر رہی، کہیں کسی کی عزت کو برباد نہ کر دے۔ اس لیے ایسی بات کو منہ میں رہنا ہی بہتر ہے اس کے لیے۔ تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ مومنین کو تنبیہ فرما رہے ہیں، تم نے کیوں ایسا گمان کر لیا جب تم نے یہ بات سنی؟ بلکہ تم کو چاہیے تھا کہ اس کے بارے میں اچھا گمان کرتے اور کہہ دیتے کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ کھلم کھلا بہتان لگایا گیا ہے، یہ گھرانہ ایسے نہیں کر سکتا۔ آج بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، یاد رکھیں، یہ بدگمانی کا معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ گھروں کو آگ لگی ہوئی ہے، دینی طبقے سے لوگ دور ہیں، اور لوگوں کی ساری نظریں، جو بندہ نماز کی طرف آ جاتا ہے، ساری دوربینیں اسی پر فٹ کی ہوئی ہیں، یہ تبلیغ والے یہ کرتے ہیں، یہ علماء یہ کرتے ہیں، مدارس والے یہ کرتے ہیں، ساری نظریں انہی پر فٹ کی ہوئی ہیں، یہ صرف بدگمانیاں ہیں۔ یہ لوگ دین کی طرف اگر آگے ہیں، چاہیے تو یہ تھا ان کی اور زیادہ حوصلہ افزائی کی جائے، ان کی اور زیادہ، کہ ہم تو دنیا کے پھنسے ہوئے ہیں چکروں میں، یہ لوگ اپنا ٹائم لگا رہے ہیں تبلیغ کی طرف، دعوت کی طرف، اپنا وقت قیمتی نکال رہے ہیں، ہمیں ان کی اور زیادہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھی۔ چلو ایک جماعت تو ہے نا دین کا کام کرنے والی، اللہ ہمیں بھی توفیق دے، لیکن ہم لوگ ان کی کمیاں اچھالتے ہیں۔ اگر کسی کی بات کوئی نظر آ جائے سامنے، اس کو میڈیا پہ بھی اتنا زیادہ اچھال دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ وہ طبقہ ہے جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، اپنا سب کچھ قربان کر کے دین کی خاطر یہ لگے ہوئے ہیں، مٹے ہوئے ہیں، اپنا سب کچھ لگا رہے، ساری صلاحیتیں۔ اب یہ دیندار طبقہ جو دین کی طرف مائل، بہت کم لوگ ہیں، باقی معاشرے میں نظر دوڑے کیا کچھ ہو رہا ہے، یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، اور بازاروں میں، اور بڑے بڑے کلبوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، سب حضرات کے سامنے ایسے معاملات کو نہیں اچھالا جاتا۔ اگر ان میں سے کوئی بات ہلکی سی بھی نظر آ جائے، اس کو بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے، حالانکہ بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، جب ایسے گھرانے کے بارے میں تم نے ذہن میں ایسی باتیں کیوں پال لی، بلکہ چاہیے تھا ان کو وہیں ختم کر لیا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کی بلکہ داد دینی چاہیے، ان کو ہمت کو داد دینی چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، تاکہ کہیں ان کا دل ٹوٹ نہ جائے، کہیں یہ بد دل نہ ہو جائے، اس دین سے پیچھے نہ ہٹ جائے۔ یاد رکھیں، یہ لوگ، یہ مدارس کا نظام اگر نہ رہا اس کائنات میں، تو یہ لوگ ہمیں کلمہ بھی نہیں پڑھنے دیں گے، ہماری نسلوں میں بے دینی پھیل جائے گی۔ یہ مدارس کا نظام، یہ ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی ہے، یہ دعوت و تبلیغ کا ہمارا نظام، یہ بھی چلتا پھرتا ایک مدرسہ ہے، انہی کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس نظام کو سنبھالا ہوا، کائنات برقرار ہے، وگرنہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا۔ یورپی ممالک میں دیکھ لیں، اور بڑے بڑے ممالک میں جہاں یہ کام نہیں ہے، وہاں بے دینی پھیلتی چلی جا رہی ہے، نسلوں تک پتہ ہی نہیں ہے قرآن کیا ہے، کلمہ کیا ہے، دین کیا ہے، کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہمیں کرنی چاہیے، ان لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں نہیں پالنی چاہیے، وگرنہ جو بھی بدگمانیوں میں بڑھے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بعض الظن اسم، یاد رکھو بعض گمان گناہ ہے جو آدمی کو بہت دور تک لے جاتے ہیں، اس لیے ایسی باتوں سے بچنا چاہیے۔ اچھا، جن لوگوں نے بدگمانی کی ہے ان کو بھی چاہیے تھا بات کرنے سے پہلے لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، 4 گواہ پیش کر دے تب بات کر دے۔ 4 گواہ بھی نہیں لائے تو یاد رکھیں ایسے لوگ پھر اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں، اور ایسے جھوٹوں کی بات پہ بالکل یقین نہ کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔